سفید پتلی اور نوکدار داڑھی نے فرشتوں کا تجمل پیدا کر دیا تھا۔ تخت کے پہلو میں ہاتھی دانت کی تپائی پر وہ تربوش رکھا تھا جس نے تاریخ عالم کی عظیم الشان لڑائیوں کی کڑی دھوپ سہی تھی۔ تخت کی پشت پر دیوار میں نصر من اللہ و فتح قریب کے زرعی ٹکڑے کے نیچے سونے کی کھوٹی میں چمڑے کا معمولی نیام پہنے وہ تلوار لٹک رہی تھی جس کے شکست کے لیے ساری دنیا کے گرجوں میں سالہ سال تک لاکھوں انسانوں نے ہزاروں من آنسوؤں سے دھوئی ہوئی دعائیں مانگی تھیں۔ سلطان اعظم کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قدموں کی چاپ پر نگاہ اٹھائی، پادری گھٹنوں پر گر گیا۔ اشارہ پاتے ہی خدمت گزاروں نے پادری کو کھلونے کی طرح اٹھا کر تخت کے نیچے بچھے ہوئے سفید قالین پر رکھ دیا۔ جب ہوش بجا ہوئے تو اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ شبنم کی طرح نرم سلطانی نگاہ اس کا چہرہ پڑ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی سلیب اتاری اور اس کے اوپر کا حصہ پکڑ کر پوری طاقت سے زور کیا۔ سلیب کھل گئی۔ خول سے ایک موم جامہ نکال کر آنکھوں سے لگایا اور دونوں ہاتھوں پر رکھ کر گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ حاجب نے اٹھا لیا اور چاہا کہ مہر توڑ دے۔ پادری نے ہکلاتے ہوئے گزارش کی، میری استدعا ہے کہ اسے سلطان اعظم کے دست مبارک میں دے دیا جائے۔ سلطان کی نظریں دیکھ کر حاجب نے اسے سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے مہر دیکھی، نگاہ مطمئن ہو گئی۔ کفتان کے آستین سے چھوٹا سا خنجر نکالا اور اس کے نیلے پھل سے لفافہ چاک کر کے خط نکال کر سرکاری انداز میں پڑھا۔ پھر پادری کو دیکھا، اس نے نگاہ جھکا لی۔ وہ خط تکیے پر ڈال کر زرنگار چھت میں جھولتے ہوئے بھاری فانوس کے نقش و نگار میں کھو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نظریں نیچے کی، فرمان کے منتظر حاجب کو دیکھ کر گردن ہلا دی۔ وہ پادری کو لے کر آرام خانے خاص کے باہر چلا گیا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ پھر تالی بجائی۔ مرصع غلاموں کا ایک دستہ بے آواز قدموں سے آ کر حکم کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان نے ان کی طرف دیکھے بغیر اشارہ کیا۔ آج کی حاضریاں موقوف کی گئیں۔ دستہ الٹے پیروں واپس ہو گیا۔ سارے وقت آنکھیں سوچتی رہیں۔ دل کا پوجا ہوا ایک زخم ہرا ہو گیا جس کی خوشبو سے پوری شخصیت معطر ہو گئی۔ ظہر اور عصر کی نماز تنہا پڑھی گئی۔ مغرب کے وقت زینے کے پردے کے پیچھے ہتھیاروں کی مدھم جنبش اور دبی دبی سرگوشیوں کے پس منظر میں شہزادہ نصر کی ضدی چوچال اور مؤدبانہ آواز کھنکنے لگی۔ ملک العزیز کے اس بیٹے کو سلطان عزیز رکھتے تھے۔ اجازت پا کر شہزادہ نصر کے داخل ہوتے ہی سلطان کا چھوٹا بیٹا ملک الظاہر اپنی دنیا کے سب سے بڑے حکیم میموز کو لے کر داخل ہوا۔ حکیم لامبی داڑھی پر خلفائے عباسیہ کا درباری جبہ پہنے اندر آئے جس کے سیاہ گھیردار دامن ٹخنوں پر لرز رہے تھے اور دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کلائی بڑھائی۔ حکیم نے کفتان کی سوتی آستین الٹ دی اور نبض دیکھنے لگے۔ پھر مراقبے سے نکل کر ملک الظاہر کو مسرت سے دیکھا، گویا سلطان کی تندرستی پر مبارکباد دے رہے ہوں۔ خادم کے ہاتھوں سے سنہرے تشت سے وہ گلاس اٹھا لیا جس پر سونے کے پانی سے قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ کچھ پڑھا، سرپوش اٹھا کر گلاس پر دم کیا اور ہتھیلی پر رکھ کر رکوع میں چلے گئے۔ سلطان نے بے نیازی سے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور محموز دونوں ہاتھ پھیلا کر خدا سے ایک دعا مانگنے لگے۔ عالم اسلام کے سب سے بڑے محسن کی زندگی کی دعا مانگنے لگے۔ اتنی دیر میں غلاموں نے ایک ایک جھاڑ، ایک ایک فانوس روشن کر دیا۔ محموز کے ساتھ ہی ملک الظاہر بھی واپس آ گئے۔ شہزادہ نصر اور لپٹا رہتا لیکن وضو کے لیے آبدار خانہ جاتے ہوئے غلاموں کو اشارے سے حکم دیے گئے جو شہزادہ کو بہلا پھسلا کر گھسیٹ لے گئے۔ نماز کی مرمری چوکی پر کھڑے ہوتے ہی حکم دیا، نہ غذا کی خواہش ہے اور نہ کسی کو داخلے کی اجازت۔ نماز کے بعد بھی دیر تک وہ چوکی پر بیٹھے رہے۔ ادن کے موتیوں کی تصویر ان کی گندمی مخروطی انگلیوں میں لرزتی رہی، یہاں تک کہ قصر معلیٰ مسجد کے مؤذن نے عشاء کی اذان دے دی۔ وہ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب اٹھے تو نیچے پہرا تبدیل ہو رہا تھا۔ آوازیں ہونٹوں پر انگلی رکھے چبوترے پر رینگ رہی تھیں۔ وہ تخت پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ گئے اور پادری کا لایا ہوا خط نکال کر دوبارہ پڑھا۔
یہ رات ان کی زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ ان کے گھنگور شباب نے 1152 کی وہ بھیانک رات بھی دیکھی تھی جب فرانس کی ملکہ نے دین مسیح کی دعوت ٹھکرا دینے پر انہیں اپنی دائمی جدائی کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ انہیں ابھی 2 برس پہلے 12 جولائی 1191 کی وہ رات بھی یاد تھی جب وہ صاحب فراش تھے اور کروٹ بدلنے سے معذور تھے، اور افرنگیوں نے ان کی شہادت کی خبر اڑا دی تھی، اور اکا کے بے وقوف اور بزدل امیر نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور انہوں نے ایمان کی حرارت میں بختر پہن لیا تھا، اور وہ ابلق گھوڑا طلب کر لیا تھا جس کی چال سے گردش ایام نے چلن سیکھا تھا، اور چاہا تھا کہ 50,000 سواروں سے یورپ کی 5 سلطنتوں کی 4 لاکھ فوج پر جا پڑیں اور اسلام کی آبرو پر نچھاور ہو جائیں، لیکن دین کے عالم اور تلوار کے دھنی ندیموں نے تلوار پر سر رکھ دیے تھے اور پاپوش آنسوؤں سے بھگو دی تھی۔ لیکن آج کی رات اس رات سے کہیں بھاری تھی۔ اس غم کو بٹانے کے لیے 50,000 جانباز مجاہدوں کی گردنیں خم تھیں، لیکن اس پہاڑ کا بوجھ تنہا ان کے شانوں پر تھا۔ ان کے ایک اشارے پر ہزاروں ہاتھ اپنی گردنیں قلم کر کے ان کے قدموں میں ڈال سکتے تھے، لیکن کوئی ایک آنکھ 2 آنسوؤں سے بھی ان کے اس غم میں غمگسار نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کس قدر تنہا تھے، ان کے سر پر کیسی جان لیوا تنہائی کی تلوار لٹک رہی تھی۔ انہوں نے 7ویں بار وہ خط پڑھا۔ 41 برس پہلے دریائے زرافشاں کے کنارے ہم نے آپ کو الوداع کہی تھی۔ آپ نے جن نظروں سے ہمیں دیکھا تھا وہ نظریں فرانس اور انگلستان کے تخت و تاج سے قیمتی نظریں ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ زندگی کے کالے کوسوں میں ان نظروں نے ہماری چارہ گری کی ہے، ہماری ہمت بندھائی ہے۔ ہم نے چاہا تھا کہ آپ کو مخاطب کرنے کی جسارت نہ کریں گے، لیکن وقت نے مجبور کر دیا، وقت جو بڑے بڑے کشور کشاؤں پر بادشاہی کرتا ہے۔ ہمارا ریچرڈ، انگلستان کا تاجدار اور آپ کا حلیف، شہنشاہ جرمنی کے بزدلانہ دام میں گرفتار ہے، اور اس کا باغی بھائی نائب السلطنت ہے جو حکومت کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے۔ فرانس کا بادشاہ اس خوشی میں جشن منا رہا ہے، اور ہم بے دست و پا ہیں، دل سوختہ، دماغ مختل اور چشم نزار ہے۔ نہ اختیار میں لشکر ہے، نہ قابو میں حکومت۔ اے نائٹوں کے نائٹ، تو نے ان گنت ماؤں کو بیٹے، لاتعداد بہنوں کو بھائی اور بے شمار بیویوں کو شوہر عطا کیے ہیں۔ اے شجاعوں کے شجاع، مشرق سے مغرب تک تیری تلوار کے گیت گائے جاتے ہیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، یورپ کے ہر کنزِ سلطانی پر ہم نے تیرے پرچم کی پرچھائیاں دیکھی ہیں۔ ہم کو یقین ہے کہ تیرے لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک سے جرمنی کا غرور لرز جائے گا، اور ریچرڈ کو تاجداروں کے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔ ہم فرانس کی سابق ملکہ انگلستان کے بادشاہ کی ماں آپ سے اپنے بیٹے اور آپ کے حلیف کو مانگتے ہیں۔ ایلینور۔ سلطان اعظم کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور ان کے رخساروں پر 2 موتی ڈھلک آئے اور وہ خود کلام ہوئے۔ ہم نے ریچرڈ کو دشمن فوج کے سپہ سالار کی طرح کہاں برتا؟ ہم نے اس کی سفاکیوں کو نظر انداز اور گستاخیوں کو برداشت کیا۔ ہم نے اسے افضل اور عزیز کی طرح جانا اور چاہا تھا۔ وہ جب بیمار ہوا تو دمشق سے بغداد تک کے بہترین طبیبوں کو تیمارداری کا حکم صادر کیا گیا۔ فرانس کی عیاری کے خلاف بروقت یاوری کی، اور جب ہمارے جانثاروں نے اس کا گھوڑا قتل کر دیا اور وہ جنگ سلطانی لڑنے لگا تو ہم نے اپنی سواری کا خاص گھوڑا عنایت کیا اور سوار ہونے کی مہلت بھی عطا کی۔ ایلینور۔ سپاہی جانتا ہے کہ میدان جنگ کی اس مہلت کا دوسرا نام دوسری زندگی ہوا کرتا ہے، مگر اور سلطان اعظم اپنی بیداری کے خواب سے چونک پڑے۔ ان کی آواز کی گونج سنتے ہی حکم بردار شمشیر زادوں سے زینہ بھر گیا۔ انہوں نے بھاری آواز میں تخلیے کا حکم صادر کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب یادوں کی آندھی چلنے لگی تھی اور صحیفے زندگی کے ورق بکھر گئے تھے۔ دوسری صلیبی جنگ کا عہد اور شباب کا زمانہ تھا۔ بدن میں آگ، دل میں حوصلے اور دماغ میں منصوبے بھرے تھے۔ وہ جبل لبنان کی تاریک گھاٹیوں میں گھوڑا دوڑا کر شیر کو ڈھونڈ کر شکار کر چکا تھا۔ ساتھ کے سپاہی چھوٹ چکے تھے اور وہ گھوڑے پر اڑا اڑا ان کی جستجو کر رہا تھا۔ جب وہ فلک نما کی اس چوٹی پر پہنچا جہاں سے زرافشاں کے چمکیلے کنارے نظر آتے ہیں تو متحیر ہو کر کھڑا رہ گیا۔
دریا کا تمام مغربی کنارہ افرنجی لشکروں سے کچلا پڑا تھا۔ سورج کی گلابی کرنوں میں غضب سے لال زرافشاں کچھ سوچتا ہوا آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چکانے کی طرح ترارے بھرتا قیام گاہ پر آیا۔ کچھ ملازم خیمے لاد کر دمشق روانہ ہو چکے تھے اور باقی اس کا انتظار کر رہے تھے کہ والد محترم امیر دمشق کا حکم سنائے۔ اس نے اپنا 12واں شیر گیدڑوں کے لیے چھوڑا اور گہرے ہوتے اندھیرے میں دمشق کی طرف باگیں اٹھا دی۔ آدھی رات ادھر تھی اور آدھی رات ادھر۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو کوئی مکان ایسا نہ تھا جس کی چھت پر آدمیوں کی ٹولیاں اور ان کی مردہ آوازیں نہ ٹہل رہی ہوں۔ سڑکیں بیدار تھیں اور تیز قدم راہگیروں کے بوجھ سے کراہ رہی تھیں۔ اس کے اپنے دروازے پر کوتل گھوڑے اور سواروں کا ہجوم تھا۔ سارے محل میں انسان سہمی ہوئی خاموشی سے کچلے ہوئے سایوں کی طرح چل پھر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑے ہوتے اونگ رہے تھے۔ والد بزرگوار ایوب دمشق کے وزیر اعظم معین الدین کی قیام گاہ پر مشورے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بھائی طغرل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جس نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ اسی طرح اپنے خیالوں میں کھویا ہوا بیٹھا رہا۔ وہ اس خاموشی سے جھنجھلا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ والد بزرگوار کی آواز گونجنے لگی۔ وہ لپک کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جو اپنے دالان میں کھڑے شمعوں کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ غلام ان کا زرکار بختر اتار رہے تھے، چہرے پر زردی کھدی ہوئی تھی اور آواز پر غم کی پرچھائیاں تیر رہی تھیں۔ اس کا چھوٹا بھائی توران شاہ ان کی گود میں پہنچ چکا تھا اور دوسرے بھائی بھی سمٹ آئے تھے۔ اب اس کی ہمت بدی اور اس نے فکر مند لہجے میں پوچھا، کیا افرنجی لشکر بہت طاقتور ہے؟ افواہ ہے کہ 2 لاکھ سوار ہیں ان کے پاس۔ صرف نائٹوں کی تعداد 4000 ہے، لیکن جب تک تصدیق نہ ہو جائے کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد طغرل اور عادل دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے نہ زبان کھولی اور نہ کوئی توجہ دی، اور جب یہ لوگ اٹھے تو وہ لیٹنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ اٹھ کر تیسری منزل پر چلا گیا۔ انتہائی تھکن کے باوجود اسے نیند نہ آئی۔ وہ چکنی ٹھنڈی چٹائی پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، خدا سے دعا مانگتا رہا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ اس نے ہتھیار لگا کر اپنے مشکی گھوڑے کا منہ چوما اور سوار ہو کر قحطان کے گھر پہنچا۔ دمشق کے گرجا کے سب سے بڑے پادری کا بیٹا اپنے دوست اور امیر کے ولی عہد کو دیکھ کر بچ گیا اور ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے کمرے میں پہنچا اور بڑے خلوص سے رسمی باتیں کرنے لگا۔ میرا خیال ہے قحطان کہ دمشق کی حفاظت کے فرض میں ہم دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اگر افرنجیوں کے بجائے عباسی یا فاطمی چڑھاتے تو بھی دمشق کو بچانا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا۔ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اتنے بڑے لشکر کے سامنے دمشق کتنے دن ٹھہر سکتا ہے؟ صرف شہنشاہ فرانس کی فوج 1 لاکھ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ افواہ ہے، لیکن ہم معلوم بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہم؟ ہاں ہم، میں اکیلا نہیں۔ کیسے؟ تم پادری کے بیٹے ہو، مجھے نوجوان پادری کے بھیس میں لے چلو، افرنجیوں کے لشکر گاہ پہنچا دو، باقی سب کچھ میں کر لوں گا۔ تم کیا سوچنے لگے؟ میں یہ سوچنے لگا کہ اگر بدنصیبی نے تمہیں پہچان لیا اور تم جاسوسی کے جرم میں پکڑے گئے تو گورنر دمشق کے ولی عہد کی موت کے انتقام میں مجھ پر اور میرے ہم مذہبوں پر کیا کچھ گزر سکتی ہے۔ دیکھو، اگر دشمن کی قوت کا اندازہ نہ ہو سکا تو ہماری خائف اور محصور فوجیں دمشق ہار جائیں گی اور تم سزا سے محفوظ رہو گے۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو دمشق جیت جائے گا اور تم جزا کے حقدار ہوگے، یعنی تمہاری گردن دونوں طرف محفوظ ہے۔ میرا سوال البتہ ہے تو میں مرنے پر تیار ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ 3 صدیوں کی خلافت ختم ہو گئی اور اتنی آواز بھی نہ ہوئی جتنے 2 جانوروں کے ٹکرانے میں ہوتی ہے۔ تیسرے دن اس انقلاب سے لا علم آزد کا انتقال ہو گیا اور قیرات نے اس کے سامنے شہنشاہیت کی جمع کی ہوئی دولت ڈھیر کر دی، جس میں 1 زمرد 12 انگشت کا تھا اور 1 یاقوت جبل نور 2400 قیرات کے وزن کا تھا۔ موتی اور ہیرے اور نیلم اور پکھراج اس طرح ڈھیر تھے جیسے منڈی میں اناج کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ سونے کے تخت، پلنگ، کرسیاں، تپائیاں، شیر، چیتے، مرغ،
طاؤس، گھوڑے، مینڈے سب سامنے لائے گئے۔ سونے اور چاندی کے ستونوں کے انگنت شامیانے اور 50,000 مرصع قبضوں کی تلواریں، مشک و عنبر کی ہزارہا چیزیں، ہاتھی دانت، صندل اور آبنوس کو موم کی طرح ڈھال کر مہر العقول صنائی سے بنایا ہوا سامان اس کے سامنے سے گزارا گیا۔ وہ قالینوں، دیوار پوشوں اور فانوسوں کی چھوٹی سی پہاڑی کے پاس کھڑا تھا کہ اگر ایلینور نے اس مال کا 10واں حصہ بھی دیکھ لیا ہوتا تو اور اس سے زیادہ وہ سوچنے پر رضامند نہ ہو سکا، اور خلیفہ راشد کی تقلید میں یہ تمام سامان سپاہ اور عوام میں کھڑے کھڑے تقسیم کر دیا، اور عجائبات سے سجے ہوئے قصر الکبیر کی سکونت اپنے امیروں کو عطا کر دی، اور خود یروشلم پر چڑھائی کے سامان کے لیے افریقہ میں ابریم تک اور یمن سے نغز تک زیر نگی کر لیا۔ پھر شام و جزیرے کا سلطان آقا نور الدین محمود زنگی کا انتقال ہو گیا، اور ساری حکومت خود مختاری کا دم بھرنے لگی۔ ان کا 11 برس کا بیٹا حلب کے لالچی امیر گمشتگین کی تولیت میں تخت و تاج سے کھیلنے لگا، اور موصل سے یروشلم تک سازش کے بادل امڑ آئے جو مصر کے اٹھتے ہوئے آفتاب کو غروب کر دینا چاہتے تھے۔ اس کے خون میں سپہ سالاری نے حکم لگایا، اگر ان چھوٹے چھوٹے لشکروں کو نہ سنبھالا گیا تو ایک دن بحر زخار بن کر بغداد سے مدینہ تک ٹوٹے پھوٹے جہازوں کو ڈبو دیں گے۔ وہ چیدہ سواروں کو رکاب میں لے کر اڑا، قلعوں اور شہروں کو شکار کرتا ہوا دمشق کے دروازے پر جا پہنچا۔ امیر دمشق نے تخت حکومت پیش کر کے قصر خالی کر دیا، جسے ٹھکرا کر وہ اپنے باپ ایوب کے دروازے پر جا پہنچا۔ داد و دہش کرتا اٹھا اور حلب کے دروازے کو کھلنے کا حکم دیا۔ حلب آقازادہ صالح کا دارالحکومت تھا، اور گمشتگین کے ہاتھوں میں سونے کا انڈا دینے والی مرغی بنا ہوا تھا۔ حلب کے دروازے مسلمانوں کی تقدیر کی طرف بند رہے۔ 7-8 برس کا صالح تاج پہن کر اور گمشتگین کی انگلی تھام کر شہر کے برج پر آیا، اور رعایا سے دروازے پر پڑے ہوئے لشکر کو ہٹا دینے کی درخواست کی۔ اس کے آنسوؤں نے مدافعت کا شعلہ سامان کر دیا۔ اس نے بغداد اور قرطاجنہ کے درمیان سب سے بڑے سپاہی نے مصر سے کمک طلب کی، اور دمشق کو منجنیقے اور دبابے مہیا کرنے کا حکم دیا۔ حلب کا قلعہ ایک گول نکیلی چکنی پہاڑی پر تھا، جو ارد گرد کی ہموار سطح سے کئی ہزار فٹ بلند تھی اور موسم سرما عروج پر تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیاں سفید دلائیاں اوڑھے کانپ رہی تھیں۔ حلب کے چاروں طرف پھیلی ہوئی فوج الاؤ روشن کیے کمک کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک خط گرفتار ہو کر پیش ہوا، جس میں گمشتگین نے طرابلس کے نواب ریمنڈ اور یروشلم کے بادشاہ کو لکھا تھا۔ امیر طرابلس اور شاہ یروشلم کو معاہدے کی اولین دفعہ کے مطابق مطلع کیا جاتا ہے کہ مصر کا غاصب بادشاہ یوسف ابن ایوب ہمارے صوبوں کو غارت کرتا ہوا دارالحکومت پر چڑھ آیا ہے۔ آپ دوسرے حلیف شاہ صقلیہ کی امداد لے کر اس کی پشت پر حملہ کریں۔ ہم کیفا اور ماروین کے فرمانروا اشارے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے حرکت کرتے ہی فاطمی مصر دبا لیں گے اور ہم یلغار کریں گے۔ تاکید سے مطلع کیا جاتا ہے کہ یوسف بن ایوب، جو مصر، سوڈان اور یمن فتح کر چکا ہے، شام اور جزیرے کے بعد یروشلم کی طرف متوجہ ہوگا۔ وہ مشرق کی شہنشاہی کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ اس معاملے کی سنگینی پر توجہ دیں۔ مہر برائے گمشتگین اتالیق سلطنت جزیرہ و شام۔ خط پر صالح اور گمشتگین کی دوہری مہریں تھیں۔ اس کو وہ سازش یاد آ گئی جس میں صقلیہ کا بحری بیڑا، یروشلم کی مرکب سوار فوجیں اور فاطمیوں کی دولت نے ایک سانس شریک ہو کر اس کی بربادی کا دام بچھایا تھا۔ خط میر عدل کے حوالے کر کے انتظام میں مصروف ہو گیا۔ پھر پرچہ لگا کہ ریمنڈ نے حمص کو لے لیا۔ حمص جو اس کا اسلحہ خانہ اور رسدگاہ تھا، اس نے مجبور ہو کر محاصرہ اٹھایا اور آندھی کی طرح حمص پر چلا، اور ریمنڈ کے 40,000 لشکر سے ایک ایک گردن کا حساب کیا۔ بالبک کے مشہور عیسائی قلعے کو خون میں نہلا کر اور برف پوش مورچوں کو لالہ زار بنا کر چلا تو دریائے آسی کے کنارے موصل، حلب، کیفا اور ماردین کے متحد لشکر کا سامنا ہوا، یعنی عہد نامے کی دوسری شق پوری ہوئی۔ اس سازش کا، جس میں مذہب و ملت کی قید اٹھ چکی تھی، دوسرا قدم سامنے تھا۔ امیران بارگاہ نے گزارش کی کہ تازہ دم لشکر کا انتظار کیا جائے، لیکن جلاوط نے گوارا نہ کیا اور گھوڑے اٹھا دیے اور ایک ہی یلغار میں میدان چھین لیا۔ دمشق آ کر صالح کا نام خطبے سے اڑا دیا
اور اپنا خطبہ پڑھایا، سکہ مضروب کرایا اور صلاح الدین کا لقب اختیار کر کے تاج پہن لیا۔ دوسری بار حلب پر چڑھائی کر دی، مکمل ناکے بندی کر کے شہر لے لیا اور قلعے کی دیواروں پر منجنیقیں لگا دیں اور تغرل اور تفتگین کو قہرناک فوجیں دے کر کیفا اور ماردین کی گوشمالی کے لیے روانہ کیا اور خود اپنی کمان میں لشکر کی موجیں قلعے کی برف پوش چوٹیوں پر چڑھا دیں اور یقین کیا کہ صبح تک فتح قدموں میں ہوگی۔ حلب کی پہاڑی پر زرد شاہی بارگاہ پر زرد پرچم لہرا رہا تھا۔ اندر وہ آبنوس کی کرسی پر بیٹھا تھا جس کے پایوں پر ہاتھی دانت کا کام تھا اور جو ہرن کے سینگوں کی طرف باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے، جس کے دستوں اور پشت پر زرد مخمل چڑھا تھا اور تکیے پر چاندی کا فرانسیسی مرصع تاج رکھا تھا۔ سامنے یمن میں تربیت کیا ہوا وہ بچھڑا کھڑا تھا جو ایلانور کے بخشے ہوئے گھوڑے سے نسل کشی میں نصیب ہوا تھا اور جو اپنے باپ کی طرح شوکت کا اظہار کر رہا تھا اور جس کی اداؤں سے وہ محظوظ ہو رہا تھا کہ سامنے کھڑے ہوئے ذات خاص کے رسالے کے سپاہی نے خنجر نکال کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور گرج کر بولا، شیخ الجبال کے حکم کے مطابق آپ محاصرہ اٹھا لیں ورنہ قتل ہو جائیں گے۔ آخری لفظ کے ساتھ خنجر سینے میں تیر گیا اور وہ تڑپنے لگا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ دم بخود بیٹھا۔ پھر تفتیش ہوئی، پتہ چلا کہ اس فدائی نے ذات خاص کے سپاہی کا بحروب بھرا اور اصلی سپاہی کو قتل کر کے خود اس کی خدمت انجام دینے لگا اور آج موقع پا کر یہ حرکت کی۔ بارگاہ پر زبردست پہرا قائم ہو گیا۔ تاج الملوک ایک بھائی بختر پہن کر دروازے پر نصب ہو گئے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ مدتوں کے وفادار خادم نے چھرا چلا دیا جسے تربوش کے نیچے لوہے کی کڑیوں نے روک لیا۔ دوسرے وار کو ہاتھوں پر سنبھالا اور تیسرے وار سے پہلے ہی تاج الملوک نے اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ مقتول بھی ترکمان خادم کے بھیس میں فدائی نکلا۔ سارے لشکر میں سنسنی پھیل گئی۔ بڑے بڑے جلیل الشان سردار گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک ایک آدمی کو کھوجتے پھرے۔ آخر ایک ترکمان نے نام و نسب کے سوال پر بہکے جواب دیے اور گرفتار ہوا اور پیش کیا گیا۔ اسے اپنی مسند پر بٹھا کر قرآن مجید پر ہاتھ رکھا اور قسم کھائی کہ اگر اس نے سچ ساری رودات سنا دی تو جان بخشی کر دی جائے گی ورنہ ایسی سزا ملے گی کہ جہنم کے عفریت کانپ اٹھیں گے۔ وہ تھوڑی دیر گمسم بیٹھا رہا، پھر بولا، میرا نام صہیب ہے، میں مشہد میں پیدا ہوا۔ 17 برس کی عمر میں دستار باندھی گئی اور مسیاف کی نظامت میں ملازم ہو گیا۔ دن میں قلم گھستا اور رات میں شعر کہتا۔ زندگی بھلی بری گزر رہی تھی۔ اس وقت تک میری کوئی نماز قضا نہ ہوئی تھی، کوئی روزہ ساقط نہ ہوا تھا۔ پھر میں اپنے ایک ہم پیشہ سے قریب ہو گیا۔ جب دوست میں نے اپنے شیخ کے مریدوں کی مدد سے میر عدل کے محافظوں میں سے ایک کا بحروب بھرا اور اس محافظ کو اس کے مکان سے غائب کر کے میر عدل کی خوابگاہ پر پہرا دینے کھڑا ہو گیا اور موقع ملتے ہی اس کے ٹکڑے کر دیے۔ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر انعام جنت حاصل کرنے کو تھا کہ دوسرا حکم پہنچا کہ آپ پر خنجر چلاؤں اور ساری عمر کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میں جو جنت میں داخلے کی کوشش سے زیادہ وہاں سے نکلنے کے اندیشے سے مضطرب تھا، مسرور ہو گیا اور سلطان اعظم کے لشکر میں ترکمان کا بھیس بنا کر داخل ہو گیا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جاسوسوں نے تجھے تلاش کر لیا۔ تاج الملوک نے لقمہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نگاہ اٹھائی۔ فدائی نے گردن جھکائی۔ اپنے مرشد اور الموت کے ساحر سے پوچھنا کہ اس کی جھولی میں کوئی ایسا بھی خنجر ہے جو کرک کے رہزن، طرابلس کے ڈاکو اور بیت المقدس کے غاصب پر بھی چمک سکے، یا اس کی ملعون آستین میں وہی پلید چھرے ہیں جو افرنجیوں سے نبرد آزما لشکروں پر چلا کرتے ہیں۔ اس مارے آستین کو شاید علم بھی نہ ہو کہ فلسطین کے فاتح عیسائی لشکر نہیں، اس کے کمبخت خنجر ہیں۔ ہم تیری زندگی کی حفاظت کریں گے تاکہ تو اس پہاڑی چوہے کو ہمارا پیغام پہنچا سکے کہ ہم شیروں کی طرح للکار کر شکار پر جھپٹتے ہیں۔ اس کو خبردار کر دو کہ اپنے لشکر کو استوار کر لے، اپنے قلعوں کو آراستہ کر لے۔ ہماری یلغار ان تاجداروں کا محاصرہ نہیں جو موت کے خوف سے اپنے لشکر اٹھا لائے۔ ہم جب رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ شہادت ہماری رکاب پکڑے گی اور رضوان ہمیں اتارے گا۔ ہمارے جلوں میں زربفت کے لباسوں اور جواہرات میں لپٹے ہوئے امیر و رئیس نہیں ہیں جو عزت کی موت اور ذلت کی زندگی کا فرق نہیں جانتے۔
ہماری رکاب میں وہ مجاہد ہیں جو موت کی جستجو میں دشمن کی صفیں چھانتے گھومتے ہیں۔ جاؤ، اور خدا نے چاہا تو اسی مہینے الموت کے دروازے پر تمہارے شیخ الجبال کی لاش لٹک رہی ہوگی۔ مصر کے نائب السلطنت کو فرمان لکھا کہ فاطمیوں کے خلاف تلوار پر گرفت مضبوط رکھے۔ سپہ سالار عادل کو قاہر فوجوں کے ساتھ حکم دیا کہ افرنگیوں کی سرحدی بستی میں تہلکہ ڈال دے، اور خود 10,000 خچروں پر قلعہ شکن آلات بار کیے اور 12,000 سواروں کے ساتھ بادل کی طرح اٹھا اور حشیشیوں کے مرکز پر بجلی کی طرح گرا۔ وہ تاریک جنگل جن کی ناقابل عبور ویرانی شیخ الجبال کی سپر تھی، جلا کر خاک کر دیے۔ وہ آبادیاں جو فدائیوں کا اسلحہ خانہ اور رصدگاہ تھیں، تہو بالا کر دیں۔ وہ فلک بوس قلعے جن تک پہنچتے پہنچتے عقاب تھک جاتے تھے اور جن کے برج میں بیٹھ کر شیخ الجبال مصر سے خوارزم تک اور افریقہ سے یمن تک کے بادشاہوں کو احکام لکھا کرتا تھا، زیر و زبر کر ڈالے۔ مسیاف کے قلعے کی طرف جنبش کر رہا تھا جس کا نام آشیانہ عقاب تھا اور جو اس میں بامسمہ تھا۔ سطح زمین سے آسمان کے تاروں کی طرح نظر آتا تھا کہ راستے میں شیخ کے سفیر آئے اور گلے میں چادریں ڈال کر اور خالی نیام پہن کر اور دن میں چراغ جلا کر آئے اور پچھلے گناہوں کی معافی کے خواستگار ہوئے۔ جواب دیا گیا کہ مساف کے دربار میں برج پر بیٹھ کر تم سے ملاقات کریں گے، اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جس کے نیچے سے بڑے بڑے مغرور بادشاہ 1,00,000 کا لشکر لے کر ناکام پھرے تھے۔ منجنیقے اور دبابے لادے ہوئے 10,000 خچر سیدھی چڑھائی پر چڑھتے ہوئے ٹڈی دل کی طرح فصیل کے چاروں طرف پھیل گئے، اور ایک ہی رات میں 500 دبابے اور 200 منجنیقے پتھروں کی بارش کرنے لگے۔ شیخ الجبال چوہے کی طرح اپنے بل سے بلبلا کر نکلا اور بغیر کسی شرط کے حضوری کی گزارش کی۔ وہمی امیروں کی کانپتی زبانوں کی گڑگڑاتی وکالت سے عاجز آ کر باریابی کا شرف بخشا گیا۔ آدھی رات ادھر تھی اور آدھی رات ادھر۔ وہ مدور زرد بارگاہ میں لکڑی کے تختے پر شیر کی کھال بچھائے، کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے، تربوش اور بختر پہنے قد آدم شمعوں کی روشنی میں بیٹھا تھا۔ تغرل اور تفتگین کے آہن پوش ہاتھ ایک بوڑھے کا بازو پکڑ کر لائے اور تخت کے سامنے سرخ نمدے پر کھڑا کر دیا، اور اس کی پشت پر ننگی تلواریں ٹیک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھاری بدن پر ڈھیلا ڈھالا اطلسی چوغا پہنے تھا۔ سفید مخروطی ریشمی داڑھی ناف تک چلی گئی تھی۔ شانوں پر دودھ میں دھلے گھنگریالے گیسو پڑے تھے۔ اس بڑھاپے میں بھی چہرے سے خون ٹپک رہا تھا۔ سر پر سفید اصفہانی پگڑی تھی جس کا شملہ کمر کے نیچے پڑا تھا۔ دائیں ہاتھ کی بیچ کی انگلی میں گول نیلم کی بڑی سی انگوٹھی تھی اور پیروں میں مخمل کی پاپوش، اور آنکھوں میں بے خوفی چمک رہی تھی۔ تو تم ہو وہ شیخ الجبال جس نے سارے عالم اسلام میں بزدلانہ خوریزیوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ سلطانوں کے سلطان، میری ایک گزارش۔ شیخ الجبال، تمہاری پیشانی پر سجدوں کا نشان ہے اور دامن پر خون کے داغ۔ تم کو دیکھ کر قرب قیامت کا یقین ہو گیا۔ تم اس قبیلے سے ہو جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اور زبان غلاظت میں لت پت ہوتی ہے۔ تمہاری بند آنکھوں کے سامنے عیسائی لشکر آتے ہیں، مسجدوں میں گھوڑے باندھ کر قرآن پاک پھونک دیتے ہیں، مردوں کو قتل کر دیتے ہیں اور عورتوں کو ہانک لے جاتے ہیں، اور تم شداد کی جنت میں بیٹھے ہوئے اپنے بڑھاپے کو عورتوں سے بہلایا کرتے ہو اور چھرے چمکایا کرتے ہو۔ سلطان اعظم، کرک کے ریجنالڈ، طرابلس کے ریمنڈ اور یروشلم کے بالدون کے حلیف ہو۔ تم نے اپنی اس خونی تنظیم میں جکڑے ہوئے سرفروشوں کو بیت المقدس پر چڑھا دیا ہوتا تو رب العالمین کی قسم ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ تمہارے لشکر کے آگے آگے لڑ کر مر جانے والے پہلے سپاہی کا نام صلاح الدین ہوتا، لیکن تم نے کچھ کیا تو یہ کہ جب ملت اسلامیہ کے ہاتھوں میں کوئی تلوار چمکی تو تم نے اپنے خفیہ خنجر سے اس کو تراش لیا۔ تم صلیبیوں کے ہاتھ میں وہ پوشیدہ خنجر ہو جس کے خوف سے مسلمان تاجدار اپنی قلعوں سے نکلتے ڈرتے ہیں اور افرنجی مکہ معظمہ تک فوجیں چڑھا لاتے ہیں۔ سلطان اعظم، میری عرضداشت، تم کو معلوم ہے کہ ہماری نظر میں تمہاری جنت کی کیا وقت ہے۔ قصر الکبیر کی بے نظیر عمارتوں میں ہمارے غلام رہتے ہیں۔ وہ خزانے جو قارونوں اور فرعونوں کو خرید لیتے ہم نے اپنے لشکر میں بانٹ دیے ہیں۔ ہماری نظر میں آفتاب و ماہتاب سی عورتیں کھال کھینچے ہوئے دمبوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ ہم نے 300 برس سے قائم عظیم الشان سلطنت کو اس طرح معزول کر دیا جیسے سپاہی اپنا گھوڑا بدلتا ہے۔
ہمارے بختر کے نیچے وہ کفن ہے جو ہم نے وزارت عظمیٰ کی قبولیت کے دن پہنا تھا، اور یہ کفن اس دن اترے گا جس دن بیت المقدس پر محمدی جھنڈا لہرانے لگا۔ رہا فاطمیوں اور عباسیوں کا مسئلہ، تو فاطمی اس لیے نابود کیے گئے کہ وہ بیت المقدس کے راستے میں پہاڑ کی طرح حائل تھے، اور اگر عباسیوں نے بھی یہ جسارت کی تو پروردگار کی قسم، بغداد کی گلیاں ہمارے لشکر سے چھلک اٹھیں گی، بارگاہ خلافت میں ہمارے گھوڑے نزول فرمائیں گے، اور امیر المومنین کو نبیذ کے قرابوں میں دفن کر دیا جائے گا۔ شیخ الجبال، ہم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر چڑھ کر اپنا وقت اور ان کی قوت غارت کریں۔ ہم تمہارے دریا کا بھی رخ نہ کرتے، اس لیے نہیں کہ ہم تم سے خائف تھے، بلکہ اس لیے کہ ہم میدانوں کے شیر ہیں، چوہوں کو ان کے بلوں سے نکال کر مارنا شجاعت کی توہین سمجھتے ہیں۔ ہماری آرزو ہے کہ ہم جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں، لیکن اگر یہ مقدر ہو چکا ہے کہ ہم کسی بزدل فدائی کے چور خنجر کا نشانہ بنیں تو ہم کو یہ موت بھی قبول ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ صلاح الدین کے بعد ایک ایک سپاہی صلاح الدین بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور تم پر زمین تنگ ہو جائے گی، اور تم سے نسبت رکھنے والے گدھے اور گھوڑے تک ذبح کر دیے جائیں گے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ شیخ الجبال نے آگے بڑھ کر تخت کے پائے کو بوسہ دیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ولیوں کی سی آواز میں بولا، خون حسین کی قسم، میں نے سلطان اعظم کے قہرمان لشکروں کی حرکت کو شوق جہاں بانی پر محمول کیا تھا اور مقابلے پر کھڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے آنکھوں کے پردے ہٹا دیے۔ عہد کرتا ہوں میرے خنجر سلطان اعظم اور اس کے فرمان کی حفاظت کو ایمان سمجھیں گے۔ اگر حکم تو مسیاف کا قلعہ مہمانداری کے آداب بچا لائے۔ نہیں، مسیاف کی نعمتیں تمہیں مبارک ہوں، ہمارے لیے افرنگیوں کی تلواریں کافی ہیں۔ تغرل عالیجہ، سپہ سالار کو محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دو اور شیخ الجبال کو حفاظت سے رخصت کر دو۔ مسیاف سے حلب تک تمام بے ادب اور گستاخ قلعوں اور شہروں کو فراق نیاز مندی میں باندھتا ہوا وادی جنا کے سبزہ زار میں داخل ہو گیا، جہاں سے حلب کے باغوں کی سبز قبائیں اور قلعے کے سفید گنبدوں کے امامے نظر آنے لگتے ہیں۔ گمشتگین کے قاصدوں نے اس کے پہلو میں چلتے ہوئے تغرل کو رکاب چوم کر صلح کی شرائط پیش کی۔ تغرل نے صلح نامے کو حقارت سے زمین پر ڈال کر گھوڑے کی ٹاپوں سے رود دیا، اور قاصدوں نے سنا، ہم حلب کے بادشاہ برج میں دربار قائم کر کے فاتح امیروں کو خلعتیں پہنا کر گمشتگین کی شرطیں سماعت فرمائیں گے۔ ابھی لشکر اتر رہا تھا کہ خبر آئی، حلب کے دروازے خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔